آج 20 ذی الحج جمعرات کے دن کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لو۔ عشاء کے بعد اللہ کا ولی آئے گا، پیسے دے کر چلا جائے گا، جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج 20 ذی الحج جمعرات کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا، یقین مانیں دولت رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین کرام، ایک دن کے اندر اللہ پاک نے چاہا تو دولت ضرور ملے گی۔ یہ وہ مجرب وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کی جو حاجات ہے، جو مراد ہے، پوری ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ ایک نیکی لائے گا اس کو 10 گنا ثواب ملے گا اور میں اور بھی زیادہ اجر عطا کروں گا، اور جو ایک برائی لائے گا تو اس کا بدلہ اسی کے برابر ہوگا یا میں اسے معاف کر دوں گا، اور جو میرے ایک ہاتھ قریب آئے گا میں 4 ہاتھ اس کے قریب آؤں گا، جو میرے پاس چل کر آئے گا میں اس کے پاس دوڑ کر آؤں گا، جس نے پوری زمین کے برابر گناہ کر کے مجھ سے ملاقات کی بشرط یہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا تو میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ ناظرین، آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اس لیے جب بھی کوئی مشکل ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اور آج کے اس وظیفے کے ساتھ جو بھی آپ اپنے اللہ سے مانگو گے، عمل ختم ہونے سے پہلے آپ کو مل جائے گا۔ یعنی اس وظیفے میں اتنی طاقت ہے، اس وظیفے کا اتنا اثر ہے، اور دوسری بات یہ کہ جس نے بھی یہ عمل کیا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا، وہ کبھی نامراد نہیں لوٹا۔ اللہ پاک نے ہر لحاظ سے اس کو مالا مال کر دیا۔ اس نے پیسے مانگا تو اللہ پاک نے اس کو نواز دیا۔ دولت کی ایسی بارش ہوئی کہ دوست رشتہ دار سارے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اتنا زیادہ اس وظیفے میں اثر ہے کہ ایک دن کا جو عمل ہے، جو وظیفہ ہے، اس کی بدولت اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے اللہ پاک ایک دن کے اندر ہی آپ کو عطا فرمائیں گے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جا رہا ہے، اس وظیفے کو آپ نے اسی طرح کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کے کتنے زیادہ فوائد آپ کو ملتے ہیں۔ آپ کی جو حاجات ہیں وہ چاہے جتنی بھی بڑی ہو، جو بھی مشکلات آپ پر آن پڑی ہے، آپ آج یہ وظیفہ پڑھ لو، اس کی بدولت آپ جو مانگو گے میرا اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ بزرگان دین جب بھی ان کو کوئی ضرورت پیش آتی تھی، جب بھی ان کو کوئی مشکل پیش آتی تھی، نماز تو ان کا معمول تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے لو لگا لیتے تھے، وظائف کرتے تھے، تسبیحات پڑھتے تھے، تو ان کے جتنے بھی بڑے سے بڑے مسائل ہوتے تھے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ان کے تمام مسائل ختم کر دیتا تھا۔ نمازوں کے ساتھ ساتھ آپ لوگ نیک اعمال بھی کیا کریں، اللہ پاک کی مخلوق کے ساتھ نیک برتاؤ کیا کریں، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ ملا کریں، تو جو دوسروں کے منہ سے دعا نکلتی ہے وہ بھی آپ کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے، کیونکہ اگر آج آپ کسی کے لیے آسانی کرتے ہو، اچھا کرتے ہو، تو یہ ایسی نیکی ہے جو ضرور واپس آتی ہے، اور اللہ پاک بھی اس کا بہت زیادہ اجر دیتا ہے۔ یہ جو وظائف میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ کافی لوگوں کا کیا ہوا ہے، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، بہت ہی اثر رکھنے والا وظیفہ ہے، اور خاص طور پر جو میرے بھائی دوست عزیز مشکلات کا شکار ہیں، بے روزگار ہیں، تنگ دستی ہے، قرض کے سائے میں ڈوبے ہیں، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس وظیفے کو ضرور کر لیں۔ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، انشاءاللہ ایک دن کے بعد آپ اثر دیکھ لیں گے۔ بس آپ اپنا دل چھوٹا مت کرنا، اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ رکھتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ آج لازمی پڑھ لینا، اور کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لینا۔ کوشش کرنا جیسے ہی نماز ادا کر لی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ جس طریقے سے بتاؤں گا آپ نے بالکل اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر تو آپ فوری نماز کے بعد یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو کچھ دیر بعد بھی پڑھ لیں، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ وظیفہ کتنے دن پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔
لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ یہ وظیفہ ایک دن کا عمل ہے۔ آج 20 ذی الحج جمعرات کے دن کسی بھی نماز کے بعد جب آپ کو وقت مل جائے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ لیکن کچھ میرے بھائی بہنیں اکثر سوالات کرتے ہیں کہ ہم روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، روزانہ بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا میں آپ کو پورا طریقہ کار بتاؤں گا۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ آپ لوگ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ جیسے ہی آپ لوگ جائے نماز پر سلام پھیر لیں، اتحیات میں جس طرح بیٹھے ہیں ویسے ہی بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ میری بہنیں بھی اس وظیفے کو پڑھیں اور میرے بھائی بھی اس وظیفے کو لازمی پڑھیں۔ میرے بھائی اگر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پر جائیں، نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لیں، اور اگر نماز گھر میں پڑھتے ہیں کسی وجہ سے تو نماز کے فوری بعد کوشش کریں یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی بھی پڑھیں گے اور میری بہنیں بھی پڑھیں گی۔ آپ پر جتنا بھی قرض ہو، جتنی بھی آپ کی مشکلات ہوں وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ناظرین، انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو یا ذہنی اور روحانی اذیت کی شکل میں، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی جھگڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے اس سے نجات پانے کے لیے فوراً سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اس کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ اس معاشرے میں ہمیں بہت سے لوگ ایسے بھی دکھائی دیتے ہیں جو تنگ دستی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ اپنی تنگ دستی کے لیے مختلف راستے بھی اختیار کرتے ہیں۔ وہ کبھی کسی سے تعویذ مانگتے ہیں اور کبھی کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، مگر ان کی اپنی غلطیاں ہی ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہی ہوتی ہیں جو ان کا رزق کم کرنے کے باعث بنتی ہے، اور وہ ان مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ وہ کون سی عام غلطیاں ہیں جو ہمارے رزق میں مشکلات پیدا کر دیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں گے کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کا رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کسی قسم کے ٹوٹکے، کسی قسم کے تعویذ نہیں لینے پڑیں گے۔ ہاں، وظائف ضرور کرنے ہوں گے جو آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ جتنے چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں تو بے شمار قسم کی نعمتیں اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ جوتے پہن کر یا کھڑے ہو کر یا ننگے سر کھانا کھانا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ بہت سے لوگ جوتے پہن کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا جلدی جلدی میں کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم بہت سی ایسی خواتین کو بھی دیکھتے ہیں جو ننگے سر کھانا کھا رہی ہوتی ہیں اور کھانا دے بھی رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں ننگے سر جانا بھی ہمارے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے، اور عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب عورتیں، خواتین بیت الخلاء جاتی ہیں تو ان کا سر ننگا ہوتا ہے۔ یہی ننگا سر ان کے رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اس بات سے خواتین کو اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے رزق میں تنگ دستی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مہمانوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا، مگر آج کل کے دور میں مہمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عادت، یہ سوچ، یہ خصلت بھی گھروں میں رزق کی تنگی کا باعث بن رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مہمانوں کو رحمت سمجھیں، کیونکہ مہمان اللہ پاک کی طرف سے رحمت لے کر آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے، صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے صغیرہ نہیں رہتے بلکہ کبیرہ بن جاتے ہیں، اور استغفار کرنے سے کبیرہ کبیرہ نہیں رہتے بلکہ وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ ذو الجلال ہم سب کو معاف فرمائے، آمین۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ 20 ذی الحج جمعرات کے دن کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد، اپنی حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ آج 20 ذی الحجہ جمعرات کا دن ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تندرست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے محبت کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ جس کو جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی بھی صورت پوری ہو ہی نہیں سکتی، تو آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آج کا جو عمل ہے یہ اتنا خاص ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی بڑے آرام سے، سکون سے، آسانی سے اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے آج کے عمل میں 3 وظائف پڑھنے ہیں، تینوں الگ الگ پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا مسبب الاسباب وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے اے اسباب پیدا کرنے والی ذات، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں، آپ آج جس چیز کو خواہش کریں وہ پوری ہو جائے، تو آج آپ نے اسباب پیدا کرنے والی ذات کو پکارنا ہے جس کا نام مسبب الاسباب، وہ ذات ایسے اسباب پیدا کرنے والی ذات ہے کہ اس جیسا کوئی اور نہیں ہے اور اس جیسا سبب کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ آج 20 ذی الحجہ جمعرات کے دن آپ نے اس ذات کو خلوص دل سے پکارنا ہے اور اس ذات پر مکمل یقین کرتے ہوئے پکارنا ہے تاکہ آپ کے سارے مسائل کا حل ہو جائے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد فوراً اسے دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا رحمان کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہیں۔ آپ نے آج 20 ذی الحجہ جمعرات کے دن اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے، پورے دل سے کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ یہ اسم مبارک پڑھنے سے میری جو حاجاتیں ہیں، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے وہ پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ اس یقین کے ساتھ یہ وظائف پڑھیں گے، اللہ پاک کے مبارک نام پڑھتے رہیں گے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو۔ یہ مبارک نام آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا اللہ یا رحمان 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا رحمان کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ کون سا پڑھنا ہے؟ اب آخر میں جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا وظیفہ ہے۔ تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ سارے وظائف بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں۔
پڑھنے کے بعد آخر میں فوراً آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لیجیے گا، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی: آج 20 ذی الحجہ جمعرات کے دن کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنے جائز حاجات کی مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 21 بار یا اللہ یا رحمان پڑھنا ہے، پھر تیسرے اور آخری نمبر پر 33 بار یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں تو آخر میں آپ لوگ دعا ضرور مانگیے گا، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، دکھ تکلیف کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیوں اور رزق کی تنگیوں کو دور فرمائے اور ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔